صلح حدیبیہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان کو جمع کیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں عمرہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام رضوان کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگے ہیں۔ فرمایا کہ وہ چپل پہنے رکھی ہے، اب جا رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی تیر نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے بدترین کافر، سب سے بدترین منافق، سب سے بدترین دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بتایا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ بے سر و سامان جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ کے پاس پہنچے، وہاں افواہ پھیل گئی، کہا کہ بھائی مسلمانوں نے تو ہم پر حملہ کر دیا ہے، مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب افواہ پھیلی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کہ عثمان آپ میرا سفیر بن کر اور اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر آپ جائیں، یہ پیغام دے کر آئیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے، ہم نے احرام باندھ رکھے ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر لڑنے کے لیے آتے تو تلواریں ہوتی ہمارے ہاتھ میں، نیزے ہوتے، خنجر ہوتے، ہم لڑنے کے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر بن کر فرمایا کہ جب ان کفار کی طرف پہنچا، جب جا رہے تھے، کسی صحابی نے کہا کہ عثمان تیری کیا ہی شان ہے، تیری کیا ہی شان ہے، تو مکہ میں جا رہا ہے، ہمیں یہاں پر روک لیا گیا ہے، تو جا کر مکے کا طواف بھی کرے گا، آب زمزم کے بھی فرمایا کہ جام بھی پیے گا، کتنا خوش نصیب ہے۔ فرمایا کہ جب یہ آواز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی، حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ عثمان جا کر گھر کا طواف کرے گا، اللہ کے گھر کا، آپ نے فرمایا کہ میرے بغیر عثمان کبھی بھی طواف نہیں کر سکے، فرمایا کہ میرے بغیر عثمان کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ اب حالانکہ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا تھا عثمان غنی کو بھی جا رہے ہو طواف نہیں کرنا، بلکہ یہ حضور کی محبت تھی، اور عثمان غنی کی جو حضور سے محبت، یہ اس کا ترجمہ حضور فرما رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچا تو ان کو کہا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو طواف کرنے کے لیے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو افواہ پھیل گئی ہے، ہو سکے تو زیادہ کیا پتہ لڑائی کی طرف معاملہ چلا جائے، اب ایسا کریں کہ آپ اس بار واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیے گا، اگلے سال آپ لوگ عمرہ کر لیجیے گا، لیکن اس سال اجازت نہیں ہے، کیونکہ کعبہ پر مکمل قبضہ کن کا تھا؟ منافقین تھا۔ فرمایا کہ دشمنوں کا تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کئی میل دور سے سفر کر کے اپنے بیوی بچے صحابہ سب کچھ چھوڑ کر عمرے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، پیدل چل کر، آج تو ہوائی جہاز ہے۔ اور فرمایا کہ تب تک وہ میدان و صحرا، کہا کہ نہیں اس سال نہیں، اگلے سال کے لیے آنا۔ اور فرمایا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں سے پلٹنے لگے، منافقین نے کہا اے عثمان آپ تو چلو آ ہی گئے ہو، آپ کو وہ سامنے کعبہ ہے، جائیں آپ جا کر طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، ان کو تو اجازت نہیں ہے، وہ اگلے سال آئیں گے، آپ کے سامنے یہ کعبہ ہے، جائیں جا کر طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، آب زمزم پئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرا نبی نہیں ہے، میرا محبوب نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے علاوہ اس گھر کا طواف کیسے کر سکتا ہوں، اس گھر کا طواف کیسے کر سکتا ہوں، میرا نبی وہاں ہے، میں اپنے نبی کے بغیر اس گھر کا طواف ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی کی محبت۔ اور فرمایا کہ پھر وہاں سے افواہ پھیلی، مکہ سے افواہ پھیلی، کسی منافق نے افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تمام صحابہ کرام رضوان جلال میں آ گئے، جب جلال میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تمام 1400 صحابہ کرام رضوان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے یہاں سے، فرمایا کہ بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یار اندازہ لگائیں، کوئی ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں، ہاتھ میں تلواریں یا خنجر یا نیزے نہیں ہیں، فرمایا کہ ننگے پاؤں ننگے سر دو چادروں کے ساتھ بے سر و سامان 1400 صحابہ یہاں پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد کفار ہے، وہاں پر جنگی آلہ سب کچھ موجود ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود جذبہ دیکھیے، ہاتھ پر بیعت کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے ہم بدلہ لے کر ہی یہاں سے جائیں گے، بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والے۔ فرمایا کہ جب بیعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر تمام صحابہ نے ہاتھ رکھے، حضور نے بایاں ہاتھ، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بیعت میں کر رہا ہوں۔ یار عثمان غنی کی مقدر پر قربان جائیں، جس کو حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا ہو،
اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر جب تمام صحابہ کرام رضوان کے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اللہ کی ادا اتنی پسند ہے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ فرمایا کہ سورہ فتح اٹھائیے، آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ فرماتا ہے میں مومنو تم سے راضی ہو چکا ہوں، اے مومنو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ درخت کے نیچے جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ فرمایا کہ اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کر سکتے تھے، کیا پتہ مال کی لالچ کی وجہ سے صحابہ نے بیعت کی ہو، کیا پتہ کس وجہ سے انہوں نے بیعت کی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے راز کو بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ منافقو، صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا، یہ مال کی نیت سے نہ تھا، یہ شہرت کی نیت سے نہ تھا، یا کسی اور لالچ کی وجہ سے نہیں تھا۔ رب نے قرآن میں ان کے دل کے بیان کو بھی واضح کر دیا۔ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، فرمایا کہ ان کے دل صاف تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرما دیا۔